میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ واقعہ سنایا تھا، ہمارے اپنے قریبی جاننے والوں میں ایک بندے کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، اس کو باقاعدہ خواب آئی، وہ دوسرے ملک میں تھا کہ بھئی پاکستان جاؤ، فلاں مزار پہ حاضری دو، تمہیں اللہ تعالیٰ اولاد دے دے گا۔ وہ اسپیشل آیا پاکستان اسی کام کے لیے۔ آگے سے اس کی خوش قسمتی کہ وہ آیا جب، اس سے اگلے دن میرے درس میں آ گیا، ابھی دربار تک پہنچا نہیں تھا وہ۔ اور اس دن میں قبروں مزارات کے اوپر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کر رہا تھا۔ وہ آیا ہفتے کے لیے، ہفتے بعد جب واپس جانے لگا تو اس نے مجھے بتایا کہ جی میں تو اس کام کے لیے آیا تھا، لیکن وہ آپ کا درس سننے کے بعد نا میں تو اس چکر میں پڑھوں گا ہی نہیں، اولاد ہونی ہے ہو نہیں ہونی یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں۔ سورہ شورا میں اینڈ پہ آتا ہے نا، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ رسول اللہ کی ساری بیویاں بے اولاد ہیں نا، سوائے حضرت خدیجہ کے یا ماریہ قبطیہ سے ایک ابراہیم پیدا ہوئے، تو کیا باقی عورتوں کی خواہش نہیں تھی کہ ان کی اولاد ہوتی؟ یہاں کتنے پیر ہیں جن کے اپنے بچے بے اولاد ہیں اور لوگوں کو وہ اولاد ہونے کے تعویذ لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے ہوتا ہے۔ اچھا خیر وہ واپس چلا گیا، واپس گیا جا کے اس نے ٹیسٹ کرایا تو پریگنینسی پازیٹیو آ چکی ہوئی تھی، اور پریگنینسی وہ جو اس نے خواب دیکھا تھا اس سے پہلے کی ٹھہر چکی ہوئی تھی، لیکن آپ کو پتا ہے کچھ عرصے بعد پتا چلتا ہے۔ تو شیطان کو تو یہ پتا چل گیا کہ یہ اس کی بیوی پریگننٹ ہو چکی ہے، وہ ایک بابے کے کھاتے میں اسے ڈالنے لگا تھا۔ اب ماشاءاللہ 10-12 سال کا اس کا بیٹا بھی ہے وہی والا۔ اب بات یہ ہے کہ اس طرح کے کئی واقعات ہوتے ہیں، کرنے والا اللہ ہوتا ہے، بابے کے کھاتے میں ڈال جاتے ہیں۔ بس آپ نے وضو نہیں توڑنا، آزمائش کے وقت کے اندر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا۔ دوسری تو ہم تو کہتے ہیں نا یا اللہ اگر رسول اللہ کے زمانے میں ہوتے تو ہم قدموں سے لپٹ جاتے، ٹھیک ہے جی، جان دے دیتے حضور کے لیے، یہاں ایمان دے دیتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے جو عقائد اور نظریات ہیں ان کی حفاظت نہیں کر سکتے تو نبی کی حفاظت کہاں سے انہوں نے کرنی تھی؟ اگر رسول اللہ کی تعلیمات کی حفاظت نہیں کر سکتے، کتنے کتنے موحدین دیکھے ہیں 2-4 سال وہ صبر کرتے ہیں، پھر کہیں نہ کہیں ان کی وہ یا تو سانس پکڑ کے گھسیٹ کے اس عورت کو کسی مزار پہ لے جاتی ہے، جب کام نزدیک لگا ہوتا ہے اور وہ مزار کے کھاتے میں ڈال جاتا ہے۔ یار یہ اگر کچھ کر سکتے ہوتے پاکستان کی بجلی پوری کر دیتے۔ اور سب سے بڑھ کے میں ان کو تو نہیں کہتا، میں اپنے لیے کہتا ہوں کہ میں اگر کوئی بابا اور بزرگ ہوں اور میں نگاہ مار کے کچھ کر سکتا ہوں تو میری بزرگی کے اوپر لعنت ہو کہ میں زندہ ہوں اور نبی علیہ السلام کے بارے میں گستاخانہ ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر رکھی ہوئی ہوں، فیس بک کے اوپر رکھی ہوئی ہوں، میں نگاہ مار کے ڈیلیٹ کر دوں۔ کہتے ہیں نا ہر علاقے میں بزرگ کی ڈیوٹی ہوتی ہے، ڈیوٹیاں پوری کر رہے ہیں بزرگ، تو پھر اس سارے کا غصہ نکالنے کے لیے اگر ہم ایک چھوٹا سا جملہ بول دیں کہ بابے دے شاہی کوئی نہیں، تو غصہ نہیں کھانا چاہیے۔ پہلے تو ہم کہتے تھے قرآن و سنت کے مقابلے میں کوئی شے نہیں ہے، اب تو میں کہتا ہوں کہ یوٹیوب اور گستاخانہ کارٹون بنانے والوں کے مقابلے میں بھی کوئی شے نہیں نکلے۔ کیا کر لیا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں کر سکے نا۔ کہتے نہیں جی حکم ربی ہوتا ہے۔ اچھا حکم ربی ہے کہ کارٹون بنن تو تسی خاموش رہو، اے اللہ دا حکم ہے۔ اور اے حکم ربی ہے کہ لوگوں کی گڈیاں نو تے موٹر سائیکلاں نو اگ لاؤ۔ کسی عاشق رسول نے اپنی گڈی نو تو کدے آگ نہیں لائی، اپنے موٹر بائک کو تو کبھی نہیں جلایا۔ لوگوں کی گاڑیاں اور ATM مشینیں لوٹنا یہ عشق رسول ہو گیا؟ اللہ بھی نہیں کر رہا۔ اللہ نے کیوں کرنا ہے؟ اللہ نے بندے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ اللہ نے پیغمبر کیوں بھیجے ہیں؟ اللہ خود نہیں اپنا تعارف کروا سکتا تھا؟ اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے ہی تعارف کروائے میرا۔ پیغمبروں کے جانے کے بعد پیغمبروں کے ماننے والوں نے اس کام کو کرنا ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا ہوا ہے، آپ کہہ رہے ہیں اللہ کرے۔